سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے 5 مارچ کو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کی جانب سے پیش کردہ بجٹ پر کانگریس کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر اور سینئر کانگریس رہنما ڈاکٹر کے رحمان خان نے ریاستی بجٹ کو ریاست کی ترقی کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ ایسے مرحلے میں جبکہ ریاست پوری طرح قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، ریاست کو مختلف وسائل سے جو بھی آمدنی ہوگی اس کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر ہی صرف ہوتا رہے گا۔ ایسے میں ریاست کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریاستی حکومت کی طرف سے بجٹ میں جو بھی منصوبے ترقی کے لیے پیش کیے گئے ہیں ان پر عمل اس لیے ممکن نہیں کہ حکومت کے پاس ان کو شروع کرنے کے لیے مالی وسائل موجود نہیں ہیں۔ سارے منصوبوں کا اعلان مرکزی حکومت پر انحصار کر کے کیا جا رہا ہے، جبکہ شروع سے ہی کرناٹک کے معاملے میں مرکزی حکومت کا رویہ سوتیلا رہا ہے۔ کرناٹک کی ترقی کا معاملہ ہو یا ریاست کے مفادات کے تحفظ کا معاملہ یا آبی تنازعات کا معاملہ، اس میں مرکزی حکومت نے کبھی کرناٹک کے حق میں موقف اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ایس ٹی کے وصولی کے جو بقایا جات کرناٹک کو مرکزی حکومت کی طرف سے واجب الادا ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کا راست اثر ریاست کی ترقی پر پڑے گا۔ رحمان خان صاحب نے مزید کہا کہ ریاست کے مالی صورتحال میں تو بجٹ میں جن منصوبوں کا اعلان ہوا ہے ان پر عمل درآمد مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شیواجی نگر کے رکن اسمبلی رضوان ارشد نے کرناٹک بجٹ کو مایوس کن قرار دیا۔ کہا کہ دور اندیشی اور منصوبہ سازی سے عاری بجٹ سے کرناٹک کو ترقی کی سمت لے جانا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر منوج کمار ڈائریکٹر آف بورنگ اینڈ لیڈی کرسن اسپتال کا بیان ہے کہ بورنگ اسپتال کو اعلیٰ معیاری بنانے کے لیے رکن اسمبلی رضوان ارشد کی دور اندیشی کو خود وزیر صحت ڈاکٹر سدھاکر نے تسلیم کیا ہے۔ شیواجی نگر کے سابق رکن اسمبلی آر روشن بیگ نے 350 کروڑ روپے کی لاگت سے بورنگ اسپتال کے احاطے میں موجود پرانی عمارتوں کی جگہ نیا بلاک تعمیر کرنے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا، جس میں ان کی کوشش کو بھی سراہا گیا ہے۔ کولار ضلع مالور تعلقے کے ٹیکل اسٹیشن میں تکنیکی خرابی کے باعث رکی سورنا پیسنجر ٹرین سے اترے مسافر پٹری پر چہل پہل کر رہے تھے کہ اچانک شتابدی ایکسپریس ٹرین پٹری پر آ گئی، جس میں شہباز احمد نامی لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ کچھ مسافر گھائل ہوئے جبکہ دیگر کئی مسافر بال بچ گئے۔ کرناٹک کے کانگریس ایم ایل اے پریانک کھرگے نے کرناٹک بی جے پی حکومت سے چبھتا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے میں دیش بھکتی دیکھنے والے شیوموگا کے مقتول ہرشا کے کنبے کو حکومت کی جانب سے 25 لاکھ روپے دینا غریب اور مستحق عوام کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی ہے۔ انہوں نے سوال کیا بارڈر پر پہرا دیتے ہوئے جاں بحق ہونے والے کوڈگو کے شہید الطاف کے کنبے کو کتنا معاوضہ دیا گیا؟ شہر بنگلورو میں تبتیوں نے 63ویں سالگرہ کی مناسبت سے تبتی قومی بغاوت کا دن منایا اور 10 مارچ کو دنیا بھر میں تبت والے تبتی قومی بغاوت کی 63ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر تبتی یوتھ کانگریس نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہم زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد اور ان کے رشتہ داروں اور ان بہادر تبتی مردوں اور عورتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں جو چینی قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں 7 مارچ کو 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے ساتھ ہی 5 ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان 5 ریاستوں میں 10 مارچ کو نتائج کا اعلان کیا گیا۔ جن 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں ان میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا شامل ہیں۔ ان سبھی ریاستوں میں نتائج کا اعلان ایک ہی دن کیا گیا۔ ایگزٹ پولز کے رجحانات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اتر پردیش اسمبلی کے جملہ سیٹیں
3 ہیں اور معمولی اکثریت کا میجک نمبر 202 ہے۔ اتراکھنڈ کے جملہ سیٹیں 70 ہیں اور میجک نمبر 36 ہے۔ گوا اسمبلی کی جملہ سیٹیں 40 ہیں اور میجک نمبر 21 ہے، اور منی پور اسمبلی کی جملہ سیٹیں 60 ہیں اور میجک نمبر 31 ہے۔ پنجاب میں صرف آپ اور باقی سب پاک کا نعرہ کام کر گیا۔ عام آدمی پارٹی کے چیف منسٹر کے امیدوار دھری اسمبلی حلقے سے جیت درج کی ہے، جبکہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ اور پنجاب کے کانگریس صدر نوجوت سنگھ سدھو کی بھی شکست ہوئی ہے۔ اسی طرح گوا میں کانگریس کے امیدوار کو شکست دیتے ہوئے گوا کے سی ایم پرمود ساونت نے جیت درج کرائی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی بمباری کی تاب نہ لاتے ہوئے سینہ سپر ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہا کہ یوکرین کے لیے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زیلنسکی نے اس اہم مطالبے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ گزشتہ صدی کے وسط میں سر جنگ کے آغاز میں یورپ کو سوویت یونین سے بچانے کے لیے نیٹو ممالک کے درمیان یہ فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں اس اتحاد میں سوویت بلاک کے بعض ممالک کو شامل کیا گیا ہے، جس پر روس نالاں ہے کیونکہ وہ ان ممالک کو نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ روس نیٹو کی توسیع اور رکن ممالک کی تعداد میں اضافے کو خطرے کی ایک علامت قرار دیتا ہے، اور وہ مغرب کے ان نئے اتحادیوں کو اپنی دہلیز پر ایک فوجی قوت کے طور پر دیکھتا ہے۔ ادھر جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 17,100 ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ ابھی 3 سے 4,000 طلباء یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بروز چہارشنبہ ہندوستانی سفیر پارتھا ستپاتھی نے ریلوے اسٹیشن پر سومی یونیورسٹی کے 600 ہندوستانی طلباء کے ساتھ خصوصی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وہ پولینڈ جائیں گے اور توقع ہے کہ جمعرات کے روز ہندوستان کے لیے انخلاقی پروازوں میں سوار ہوں گے۔ وطن واپس لانے کی یہ کارروائی جہاں بدنظمی اور افراتفری کا شکار رہی ہے، وہیں حکومت اس کا کریڈٹ لینے کے لیے جاری انتخابات میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پیش کر کے حکومت کی کامیابی کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنے کی مہم جاری ہے۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد کئی پریشان حال طلباء نے یوکرین کے ہندوستانی سفارت خانے کی بے حسی اور عدم تعاون کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی، یہاں تک کہ تمام فون نمبرات غیر کارگر تھے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ سعودی عرب نے رواں سال بیرونی ممالک سے عازمین حج کو حج کے لیے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس سال حج دنیا بھر سے اور مملکت کے اندر سے آنے والے عازمین کے ساتھ ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ ہر ملک کے لیے نظر ثانی شدہ کوٹا مقرر کرے گی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد تمام SOPs کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں معمول کے مطابق پوری گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ متعدد احتیاطی تدابیر میں نرمی کی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے توکلنا اپلیکیشن پر ویکسینیشن کی خوراکیں مکمل ہونے کی شرط برقرار رہے گی۔ نمازیوں کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 6 مارچ کی نماز فجر میں امام حرم شیخ عبداللہ الجوہینی حفظہ اللہ نے نمازیوں سے فاصلے ختم کرتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کر صف بندی کی تاکید کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ أقيموا صفوفكم حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا خروجات للشيطان. الله أكبر الله أكبر. پاکستانی ویمن کرکٹ
ٹیم کی کپتان بسمہ معروف اور ان کی بیٹی فاطمہ کی انڈین ویمن ٹیم کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر پر سابق ورلڈ کلاس کرکٹر سچن ٹینڈولکر بھی تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ ایک خوبصورت لمحہ ہے۔ کرکٹ کی فیلڈ میں باؤنڈریز ہیں لیکن آف دی فیلڈ یہ تمام باؤنڈریز کو توڑ دیتی ہیں۔ کھیل سب کو متحد کرتے ہیں۔ سابق اسپنر ہربھجن سنگھ نے اس خاص لمحے کو سراہا ہے۔ 6 مارچ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میچ کے بعد ہندوستانی کرکٹرز نے معروف کی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔ شکریہ۔